خداوند یسوع المسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ اعمال 28واں باب۔ جب ہم پہنچ گئے تو جانا کہ اس ٹاپو کا نام ملتے ہے، اور ان اجنبیوں نے ہم پر خاص مہربانی کی، کیونکہ می کی جھڑی اور جاڑے کے سبب سے انہوں نے آگ جلا کر ہم سب کی خاطر کی۔ جب پولس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے آگ میں ڈالا تو ایک سانپ گرمی پا کر نکلا اور اس کے ہاتھ پر لپٹ گیا۔ جس وقت ان اجنبیوں نے وہ کیڑا اس کے ہاتھ سے لٹکا ہوا دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بے شک یہ آدمی خونی ہے، اگرچہ سمندر سے بچ گیا تو بھی عدل اسے جینے نہیں دیتا۔ بس اس نے کیڑے کو آگ میں چھٹک دیا اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچا، مگر وہ منتظر تھے کہ اس کا بدن چھوٹ جائے گا یا یہ مر کر یکا یک گر پڑے گا۔ لیکن جب دیر تک انتظار کیا اور دیکھا کہ اس کو کچھ ضرر نہ پہنچا، اور خیال کر کے کہا کہ یہ تو کوئی دیوتا ہے۔ وہاں سے قریب پبلیوس کے نام اس ٹاپو کے سردار کی ملک تھی۔ اس نے گھر لے جا کر 3 دن بڑی مہربانی سے ہماری مہمانی کی، اور ایسا ہوا کہ پبلیوس کا باپ بخار اور پیچش کی وجہ سے بیمار پڑا تھا۔ پولس نے اس کے پاس جا کر دعا کی اور اس پر ہاتھ رکھ کر شفا دی۔ جب ایسا ہوا تو باقی لوگ جو اس ٹاپو میں بیمار تھے آئے اور اچھے کیے گئے، اور انہوں نے ہماری بڑی عزت کی، اور چلتے وقت جو کچھ ہمیں درکار تھا جہاز پر رکھ دیا۔ 3 مہینے کے بعد ہم اسکندریہ کے ایک جہاز پر روانہ ہوئے جو جاڑے بھر اس ٹاپو میں رہا تھا، اور جس کا نشان ڈسکوری تھا۔ وہ سرکوسا میں جہاز ٹھہرا کر 3 دن رہے، اور وہاں سے پھیر کھا کر رگیوم میں آئے، اور ایک روز وہاں دکھنا چلی تو دوسرے دن پتیلی میں آئے۔ وہاں ہم کو بھائی ملے، اور ان کی منت سے ہم 7 دن ان کے پاس رہے، اور اسی طرح روما تک گئے۔ وہاں سے بھائی ہماری خبر سن کر اپیوس کے چوک اور 3 سرائے تک ہمارے استقبال کو آئے، اور پولس نے انہیں دیکھ کر خدا کا شکر کیا اور اس کی خاطر جمع ہوئی۔ جب ہم روما میں پہنچے تو پولس کو اجازت ہوئی کہ اکیلا اس سپاہی کے ساتھ رہے جو اس پر پہرا دیتا تھا۔ 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے یہودیوں کے رئیسوں کو بلوایا، اور جب جمع ہو گئے تو ان سے کہا، اے بھائیو، ہرچند میں نے امت کے اور باپ دادا کی رسموں کے خلاف کچھ نہیں کیا، تو بھی یروشلم سے قیدی ہو کر رومیوں کے ہاتھ حوالہ کیا گیا۔ انہوں نے میری تحقیقات کر کے مجھے چھوڑ دینا چاہا، کیونکہ میرے قتل کا کوئی سبب نہ تھا، مگر جب یہودیوں نے مخالفت کی تو میں نے لاچار ہو کر قیصر کے ہاں اپیل کی، مگر اس واسطے نہیں کہ اپنی قوم پر مجھے کچھ الزام لگانا تھا، بس اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے ملوں اور گفتگو کروں، کیونکہ اسرائیل کی امید کے سبب سے میں اس زنجیر سے جکڑا ہوا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، نہ ہمارے پاس یہودیہ سے تیرے بارے میں خط آئے، نہ بھائیوں میں سے کسی نے آ کر تیری کچھ خبر دی، نہ برائی بیان کی، مگر ہم مناسب جانتے ہیں کہ تجھ سے سنیں کہ تیرے خیالات کیا ہیں، کیونکہ اس فرقہ کی بابت ہم کو معلوم ہے کہ ہر جگہ اس کے خلاف کہتے ہیں، اور وہ اس سے ایک دن ٹھہرا کر کثرت سے اس کے ہاں جمع ہوئے، اور وہ خدا کی بادشاہی کی گواہی دے دے کر اور موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں سے یسوع کی بابت سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا۔ اور بعض نے اس کی باتوں کو مان لیا اور بعض نے نہ مانا۔ جب آپس میں متفق نہ ہوئے تو پولس کے اس ایک بات کے کہنے پر رخصت ہوئے کہ روح القدس نے یسایہ نبی کی معرفت تمہارے باپ دادا سے خوب کہا کہ اس امت کے پاس جا کر کہے کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ بس تم کو معلوم ہو کہ خدا کی اس نجات کا پیغام غیر قوموں کے پاس بھیجا گیا ہے، اور وہ اسے سن بھی لیں گی۔ جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بہت بحث کرنے چلے گئے، اور وہ پورے 2 برس اپنے کرائے کے گھر میں رہا، اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا، اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ آمین۔